بہار قرآن لیکچر نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 28 سے 5 نکات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے کہ اللہ پر ایمان دین کے دشمنوں کی مودت کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں انسان اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو اور اسی دل کے ساتھ انسان اللہ کے دشمنوں سے بھی مودت اور محبت رکھتا ہو۔ سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا برادران یا عشیرہ اور قبیلہ والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ صحیح ایمان والے، حقیقی مومن، سچے مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت رکھتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کی محبت نہیں رکھتے۔ اللہ کے دشمن چاہے انسان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، انسان کے دل میں ان کے لیے کوئی محبت اور کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اور آگے چل کر اسی آیہ مبارکہ میں انہی لوگوں کو کہا گیا ہے اولئک حزب اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کا لشکر ہیں، یہ لوگ حزب اللہ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جان لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ ہی نجات پانے والا ہے، فلاح پانے والا ہے۔ پس کامیابی حزب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے گروہ کے لیے ہے، اور اللہ کا گروہ وہ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو دشمن رکھتا ہے، ان کے ساتھ محبت نہیں رکھتا۔ اور اس جگہ پر ایک روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور ایک نسخہ ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں، اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر خیر اور بھلائی ہے تو فانظر الی قلبک، اپنے دل میں جھانک کر دیکھو۔ فإن کان یحب اہل طاعت اللہ، اگر تمہارا دل محبت رکھتا ہے اللہ کے بندوں سے، اہل اطاعت سے، اللہ کی بات ماننے والوں سے محبت ہے تمہارے دل کے اندر، وَيُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، اور جو اللہ کی معصیت کرنے والے ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، ان کے ساتھ بغض اور نفرت ہے تمہارے دل کے اندر، تو تم سمجھ جاؤ کہ ففی کا خیر، تو تم خیر پر ہو، تمہارے اندر خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے۔ واللہ یحبک، اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن وَإِن كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَتِ اللَّهِ، اور جب تم اپنے دل میں جھانک کر دیکھو گے اور تمہیں وہاں یہ دکھائی دے کہ تمہارا دل اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اللہ کے بندے تمہیں اچھے نہیں لگتے، وَيُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، اور گناہگار تمہیں اچھے لگتے ہیں، تمہارا دل ان سے محبت رکھتا ہے، تو سمجھ لینا کہ فَلَيْسَ فِيكَ خیر، تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يُبْغِضُكَ، اللہ تم سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، تمہیں پسند نہیں کرتا۔ اور وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ اسلامی اقتصاد کی بنیادیں طبقاتی نظام کی نفی اور سرمایہ کی گردش پر قائم ہیں۔ طبقاتی نظام کو بھی اسلام قبول نہیں کرتا، اور سرمایہ کا ایک جگہ جمع ہو جانا اور ایک ہی دائرے میں گھومتا رہنا اسلام کو قبول نہیں ہے۔ اسلامی اقتصادی نظام میں سورہ مبارکہ حشر کی 7 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ تو کچھ بھی اللہ نے اہل قریہ کی طرف سے اپنے رسول کو دلوایا ہے تو وہ سب اللہ، رسول اور رسول کے قرابت دار، یتیموں، ایتام، مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے، تاکہ سارا مال صرف مالداروں کے درمیان گھوم پھر کر نہ رہ جائے، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء، کہ سارا مال مالداروں کے درمیان گھوم پھر کر نہ رہ جائے، وہیں نہ گھومتا رہے۔ اور جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہمیں اسلامی اقتصاد کی بنیادیں دکھائی دیتی ہیں کہ یہاں پر صرف اغنیاء جو ہیں،
غنی لوگ انہی کے پاس مال رہ جائے، انہی کا حصہ ہو، انہی کا حق ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مال اور سرمایہ گھومتا رہے، سب کا حق ہے، سب کو ملے۔ اور اسلامی اقتصادی نظام اگر صحیح طرح سے معاشرے کے اندر لاگو کر دیا جائے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا، صدقہ لینے والا نہیں ملے گا، ڈھونڈنے سے ہی شاید کوئی ملے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ اسلام کی خارجہ پالیسی بھی قرآن مجید میں اور اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے، 2 آیات یہ ہیں۔ سورہ مبارکہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں وطن سے نہیں نکالا ہے، اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو، کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بس یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ کن کافروں اور غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں انصاف اور نیکی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور تمہیں وطن سے نکال باہر کیا ہے اور تمہارے نکالنے پر دشمنوں کی مدد کی ہے کہ ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ یقیناً ظالم ہوگا، پس ان سے دوستی نہیں کر سکتے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام نے سب کافروں اور سب غیر مسلموں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنے کا نہیں فرمایا۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اسلام جنگ کا دین ہے، فقط جنگ ہی جنگ ہے، دشمنوں کے ساتھ ستیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی جنگ ان کافروں کے ساتھ ہے جو اسلامی نظام کے خلاف جنگ کریں، حملہ کریں، سازشیں کریں، مسلم ملت کو نابود کرنا چاہیں، مسلمانوں کی نسلوں کو نابود کرنا چاہیں، عزت پر حملہ کریں، ناموس کو اپنے حملے کا نشانہ قرار دیں، ہماری ثقافت اور اقدار کو پامال کرنا چاہیں، ان کے ساتھ جنگ ہے۔ کفر کے سرداروں کے ساتھ جنگ ہے، ملحدانہ نظام کے سربراہوں کے ساتھ جنگ ہے، ملحدانہ نظام کو رواج دینے والوں کے خلاف جنگ ہے، اور اس نظام میں کفر کے اندر اور الحاد کے اندر لوگوں کو اسیر کر کے رکھنے والوں کے ساتھ جنگ ہے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتے اور جن میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے عدالت کے ساتھ پیش آنے کا کہا گیا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا کہا گیا ہے، اور یہی اچھا اخلاق ان کو دین کی طرف راغب کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ گھریلو زندگی میں تقوی کا لحاظ رکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ سورہ مبارکہ طلاق کے اندر جب طلاق کے احکامات اور طلاق سے متعلقہ رہنمائی کی گئی تو وہاں بار بار تقوی کا تذکرہ ملتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان تقوی کا خیال رکھے تو اس کی گھریلو زندگی کے بہت سے مسائل حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ہر کام میں اللہ کا خیال رکھتا ہے، اس کو مد نظر رکھتا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے، تو اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے پروردگار خود، یجعل لہ مخرجا۔ اور اسی طرح سے 4 نمبر آیت میں بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو خدا سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، خدا اس کے امر میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر اگلی آیت میں ارشاد ہوا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو خدا سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، خدا اس کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پروردگار ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری گھریلو زندگی بھی ایک پرامن اور پرسکون زندگی بن جائے اور معاشرہ بھی ایک بہترین معاشرہ بن سکے۔ 5واں نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے بعض مقامات پر بعض خواتین کو مردوں کے لیے اسوہ، نمونہ اور رول ماڈل بنا کر پیش کیا ہے۔ سورہ مبارکہ تحریم کی 11 نمبر اور 12 نمبر آیت میں پروردگار نے اسی طرح سے 2 عظیم خواتین کو اسوہ، نمونہ اور رول ماڈل بنا کر پیش کیا۔ 11 نمبر آیت میں فرعون کی زوجہ کا تذکرہ ہے اور 12 نمبر آیت میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہے۔ 11 نمبر آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ تحریم کی 11 نمبر آیت میں کہ اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے۔ ایمان والے کہا للذین آمنو، یہ نہیں فرمایا کہ خواتین کے لیے مثال ہے، نہیں،
ایمان والوں کے لیے، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد، بس مردوں کے لیے بھی نمونہ اور ایک رول ماڈل اور ایک مثال کے طور پر پروردگار اس خاتون کا تذکرہ کر رہا ہے، عظیم خاتون کا، کہ خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگارہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے جو اعمال ہیں ان سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔ اس خاتون نے شکنجے برداشت کیے، لیکن اپنے وقت کے رہبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی، پروردگار کے دین پر قائم رہی، اور پروردگار نے اس عظیم خاتون کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا اور ایک مثال اور نمونہ اور اسوہ قرار دے دیا۔ اسی طرح سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی مثال، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سیدہ نساء عالمین سلام اللہ علیہا حضرت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک بہترین اسوہ، نمونہ اور رول ماڈل ہیں۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم ہستی اپنی جدہ طاہرہ سے متعلق بیان فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے لیے نمونہ ہیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآنی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔